بلوچ قومی رہشون سردار عطا اللہ خان مینگل کی پہلی برسی پر تربت خضدار اور ہب میں عظیم الشان تعزیتی ریفرنسز منعقد کیے گئے۔ آج ستمبر کی 2 تاریخ ہے، دن جمعہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ تربت میں بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے زیر اہتمام سرکٹ ہاؤس تربت کے حال میں بلوچ راجی رہشون سردار عطا اللہ خان مینگل کی پہلی برسی پر تعزیتی دیوان منعقد کی گئی، جس میں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، سابق صوبائی وزیر میر اسلم بلیدی، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سینئر نائب صدر میر اصغر رند، BNP کے مرکزی ایگزیکٹو باڈی کے رکن ڈاکٹر عبدالغفور نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل ایک عہد ساز رہنما تھے۔ وہ دنیا بھر میں بسنے والے بلوچوں کے رہنما تھے۔ وہ بلوچ قومی مفادات کے محافظ اور آخری دم تک اپنے نظریے اور کمٹمنٹ پر قائم رہنے والے رہنما تھے۔ تعزیتی دیوان سے PP کے رہنما نواب خان شمبیزئی، پاکستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما غفور احمد بزنجو، BNP کیچ کے جنرل سیکریٹری نصیر گچکی، بلوچی زبان کے معروف محقق یوسف گچکی، محراب گچکی ایڈوکیٹ شہ نذیر اور دیگر نے خطاب کیا۔ بلوچ قومی رہشون بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ خان مینگل کی پہلی برسی کی مناسبت سے بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع خضدار کے زیر اہتمام خضدار پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس کی صدارت BNP ضلع خضدار کے صدر میر شفیق الرحمان ساسولے نے کی، جبکہ مہمانان خاص میں BNP کے مرکزی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن چیئرمین لال جان بلوچ، MPA خضدار میر یونس عزیز زہری، آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین عبدالحمید ایڈوکیٹ تھے۔ تعزیتی ریفرنس سے BNP کے میر شفیق الرحمان ساسولی، چیئرمین لال جان بلوچ، آل پارٹیز شہری ایکشن کمیٹی کے صدر عبدالحمید ایڈوکیٹ، MPA خضدار میر یونس عزیز زہری، BSO کے مرکزی سینئر وائس چیئرمین حفیظ بلوچ و دیگر نے اپنے خطاب میں بلوچ قومی رہشون و بزرگ سیاستدان سردار عطا اللہ خان مینگل کی قومی خدمات، بلوچ قومی جوہد میں ان کے کردار، ان کی قربانیوں پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک نظریہ کا نام ہے، اور یہ نظریہ بلوچ قومی حاکمیت کا نظریہ ہے، جس کی بنیاد مرحوم سردار عطا اللہ خان مینگل نے شعوری طور پر ڈالی، اور آج بلوچ نوجوان اس قومی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے شعوری جدوجہد کر رہے ہیں۔ سردار عطا اللہ خان مینگل ہمیشہ یکجہتی کی سیاست اور یکجا ہو کر قومی حاکمیت کے حصول کے لیے جدوجہد کرنے کے حامی تھے۔ انہوں نے جلا وطنی کے دوران سندھی بلوچ اتحاد قائم کر کے مظلوم اقوام کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں پونم کی پلیٹ فارم سے مظلوم اقوام کو بہترین سیاسی پلیٹ فارم دینے کی کوشش کی، اور اسی طرح مشترکہ BNP کی بنیاد رکھی۔ یہ تمام کوششیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ سردار عطا اللہ مینگل ہمیشہ خصوصی طور پر بلوچ قوم اور عمومی طور پر پاکستان میں آباد مظلوم اقوام کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سردار عطا اللہ خان مینگل کے فلسفہ یکجہتی کو عملی جامہ پہنائیں۔ ممتاز قوم پرست لیڈر سردار عطا اللہ خان مینگل کی پہلی برسی کی مناسبت سے بلوچستان نیشنل پارٹی لسبیلا کے زیر اہتمام مینگل ہاؤس ہب میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں تنظیموں کے رہنماؤں، بلوچستان نیشنل پارٹی لسبیلا کے کارکنان سمیت شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں مرحوم سردار عطا اللہ خان مینگل کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی و فاتحہ خوانی کی گئی، اور سردار عطا اللہ خان مینگل کی بلوچستان کے سائل وسائل و محکوم مظلوم عوام کے لیے جدوجہد کرنے پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر تعزیتی ریفرنس سے بلوچستان نیشنل پارٹی لسبیلا کے ضلعی آرگنائزر جمیل گچکی، سابق ضلعی صدر جہانزیب ہونجو، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی آرگنائزر ایڈوکیٹ شاہزیب بلوچ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عظیم قوم پرست لیڈر سردار عطا اللہ خان مینگل نے اپنے 50 سالہ سیاسی کیریئر میں بلوچستان کی سرزمین، اس کے سائل وسائل اور بلوچ محکوم اور مظلوم قوم کے لیے جس طرح جدوجہد کیا، اور انہیں ایک سوچ دیا، اور انہوں نے صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں برداشت کی، لیکن کبھی بلوچ قومی تحریک سے دستبردار نہیں ہوئے، جس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 70 کی دہائی کے الیکشن کے بعد سردار عطا اللہ خان مینگل کے بلوچستان میں حکومت بنی، اس وقت میڈیا کو بھی اہمیت دیا جاتا تھا، اور سردار عطا اللہ خان ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ وہ پنجاب کے مظلوم طبقہ کے خلاف نہیں بلکہ اشرافیہ کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اقتدار کو کبھی ترجیح نہیں دی بلکہ اختیار کی بات کرتے رہے، بلوچستان کے ساحل وسائل اور بلوچ قوم کے حقوق کی بات کرتے تھے، اور اپنے سیاسی کیریئر میں انہوں نے ہر فورم پر بلوچ قوم اور سرزمین بلوچستان کے ساحل وسائل کے دفاع کی جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم سردار عطا اللہ خان مینگل میں بہت سی خوبیاں تھیں اور معلومات کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صرف بلوچوں کے لیڈر نہیں تھے بلکہ عالمی سطح پر ان کی ایک پہچان تھی، اور عالمی سطح کے لیڈر تھے اور وہ بے داغ ماضی کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں چند ماہ حکومت کیا لیکن کوئی کرپشن نہیں کی، لیکن آج کرپشن کا دور ہے اور بلوچستان میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ مقرر نے سردار عطا اللہ خان مینگل کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بلوچ قوم کے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے تھے، بلوچ قوم کی ترقی اور مفادات کو ترجیح دیتے رہے، بلوچ قوم کے حقوق اور ان کی عزت و آبرو کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سردار عطا اللہ مینگل نے بلوچ قوم کو ایک سوچ دی ہے۔ سردار عطا اللہ مینگل جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور قائد بلوچستان سردار اختر جان مینگل اپنے والد سردار عطا اللہ خان مینگل کی سوچ و فکر کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی ترقی سے بلوچوں کی ترقی وابستہ ہے۔ مقرر نے مزید کہا کہ سردار عطا اللہ خان مینگل کا کردار رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ریکارڈنگ پر بلوچستان کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی والی روش کا خاتمہ کیا جائے، BNP۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ آج ریکارڈنگ سے متعلق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، پختونخوا ملی عوامی پارٹی و دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ BNP کے قائد سردار اختر جان مینگل کی ہدایت پر وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی و مرکزی سیکریٹری اطلاعات آغا حسن بلوچ نے اجلاس میں شرکت کی اور پارٹی کے مواقف سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے کہا کہ ریکارڈنگ انتہائی اہمیت کا حامل میگا پروجیکٹ ہے اور BNP سمجھتی ہے اس پر بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے اور معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے اور ان کے مواقف کو سنا جائے۔ وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے اجلاس میں پارٹی مواقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے حکمران OGDCL و PPL نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر بلوچستان کے قدرتی وسائل بشمول قدرتی گیس منرلز پر استحصالی روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ صوبے میں انفراسٹرکچر کی ترقی، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، اعلیٰ اسپتالوں، روزگار کے مواقع اور دیگر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو عمل میں نہ لایا گیا۔ BNP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو ایک بار پھر ماضی کی روش کو برقرار رکھا جائے۔ BNP کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے اجلاس میں بلوچستان کے عوام کا موقف دو ٹوک الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کو 25% شیئر دیے جانے پر ہمارے تحفظات ہیں، بلوچستان کا شیئر 45% تک کیا جائے۔ مزید برآں بلوچستان میں فوری طور پر ریفائنری کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون کون سے منرلز و قدرتی وسائل زیر استعمال لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا ماننا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کی حقیقی محافظ سیاسی قوت ہیں، جو ہمیشہ سے بلوچستان کے وسائل کی بقا و ترقی کے لیے قومی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اجلاس میں آغا حسن بلوچ نے غیر متزلزل طریقے سے پارٹی کا موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری پارٹی کے سامنے اجتماعی قومی مفادات نہایت اہمیت کے حامل ہیں، جبکہ گزشتہ ادوار میں مرکزی حکومت کی وزارت پیٹرولیم سے منسلک کمپنیز OGDCL و PPL استحصالیت پر مبنی ناروا سلوک اختیار کیا گیا، جو کہ اب ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاگی سمیت پورے بلوچستان میں اسکولز، کالجز، جامعات بنائے جائیں، بلوچستان کے بچوں کو اسکالرشپس دیے جائیں اور جدید تعلیمی اداروں میں تعلیمی عمل کو یقینی بنایا جائے، ماضی کی طرح بلوچستان کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی والی روش کا خاتمہ ہو سکے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس مخلوط حکومت اور میری ذاتی کوشش ہوگی کہ بلوچستان کے مفادات کو اولین ترجیح دی جائے، بلوچستان کے شیئرز میں اضافہ کیا جائے اور بلوچستان کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ خوددار اور
گرد و نواح میں گیسٹرو سے 20 افراد جاں بحق، 600 سے زائد اسپتالوں میں داخل۔ سیلاب جاتے جاتے وبائی امراض چھوڑ کر چلا گیا۔ خضدار میں گیسٹرو وبا کی شدت میں اضافہ، وبائی مرض سے 20 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ 600 سے زائد مریض خضدار اسپتال میں داخل۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ گیسٹرو وبا کی شدت کو کم کرنے کے لیے مسلسل کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ خضدار میں مونسون بارش اور آنے والے سیلاب کے بعد وبائی امراض شدت کے ساتھ خضدار کے شہری اور دیہی علاقوں میں بڑھنے لگے ہیں۔ سیلاب کے دوران رپورٹ ہونے والی اموات کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ 12 افراد کی اموات خضدار ایمرجنسی میں رجسٹرڈ ہوئے۔ 5 افراد تحصیل وڈ کے مختلف علاقوں اور 3 اموات تحصیل مولا سے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گیسٹرو مرض میں مبتلا 600 افراد ایسے ہیں جنہیں خضدار اسپتال علاج کے لیے لایا گیا۔ ٹیچنگ اسپتال خضدار میں کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز کا کہنا تھا کہ وہ خضدار اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی میں کام کر رہے ہیں اور سیلاب کے دوران ان کے پاس لائے جانے والے ایسے 12 افراد تھے جن کی موت پہلے واقع ہو گئی تھی اور انہیں ایسے وقت پر اسپتال لایا گیا کہ ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خضدار ایمرجنسی میں گیسٹرو کے 650 سے زائد مریض رجسٹرڈ ہوئے ہیں جن کا علاج کیا گیا اور وہ گیسٹرو مرض میں مبتلا تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر گیسٹرو کے مریض اسپتال لائے جاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صبح کے اوقات ہیں، شام کے اوقات کے مریض اس کے علاوہ ہوں گے۔ پیرامیڈکس رہنما اسماعیل زہری کا کہنا تھا کہ شہری گیسٹرو مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، پانی ابال کر پی لیں اور ORS گھر میں رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر خضدار میجر ریٹائرڈ محمد الیاس قبضئی نے کرخ میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیسٹرو مرض اور ملیریا سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کرخ میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور ایسے مریضوں کا علاج ان کے اپنے علاقوں میں کیا جا رہا ہے۔ جہاں سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو PPHI اور ہیلتھ کی ٹیموں کو فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں روانہ کیا جاتا ہے۔ نوشکی اور کوہلوں میں غذائی اجناس کی قلت، اشیاء خوردنوش عوام کی دسترس سے باہر۔ بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں غذائی اجناس کی قلت، نوشکی میں بجلی، پانی، موبائل نیٹ ورک کے بعد آٹے کی قلت کا بحران سر اٹھا لیا۔ جمعرات کے روز پورے ضلع کی دکان، مارکیٹ اور کاروباری مراکز میں ایک تیلا آٹا بھی دستیاب نہیں تھا۔ شہریوں کو آٹے کے حصول کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک ڈیلر نے بتایا کہ کوئٹہ سے آگے تمام شاہراہیں سیلاب کی وجہ سے بند ہیں، جس کی وجہ سے لوڈ گاڑیاں نوشکی پہنچ نہیں پاتی۔ یاد رہے کہ نوشکی میں گزشتہ 10 روز سے جاری بجلی کی طویل بندش سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ مقامی فلور مل اور چکیاں بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہیں، جس کی وجہ سے بھی آٹے کی قلت شدت اختیار کر رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ نوشکی کے عوام ایندھن و پانی، بجلی، گیس، اشیاء خوردنوش، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ کی بندش جیسے اہم مسائل سے دوچار ہیں۔ لوگ ذہنی خوف اور شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ضلع میں حالیہ سیلاب کے دوران مختلف علاقوں میں تاحال رابطہ سڑکیں بحال نہیں ہو سکی ہیں، جس کی وجہ سے ضلع میں سبزی اور اشیاء خوردنوش کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ کوہلو کا پنجاب سبی اور دکی سمیت مختلف علاقوں سے زمینی رابطے سیلابی ریلوں اور سڑکیں بہہ جانے کی وجہ سے گزشتہ 3 ہفتوں سے معطل ہیں، جس کی وجہ سے اشیاء خوردنوش کی ترسیل نہ ہونے سے ضلع میں سبزی سمیت دیگر کھانے پینے کے اشیاء کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے۔ شہریوں کے مطابق سیلاب نے سر، چھت اور گھر تو پہلے سے چھین لیے ہیں، مگر اب رابطہ سڑکیں بحال نہ ہونے سے سبزی اور خوردنی اشیاء بھی عوام کے دسترس سے باہر ہو گئی ہیں۔ اس وقت کوہلو کا مختلف نواحی علاقوں تھڈری، تنبیلی اور کہان سے زمینی رابطے بھی بحال نہیں ہو سکے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں لوگوں کے پاس اشیاء خوردنوش کا بحران ہے۔ کئی علاقوں میں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے صوبائی و ضلعی انتظامیہ سے فوری رابطہ سڑکیں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب فیکٹری بس اور ڈمپر کے مابین تصادم، ایک شخص جاں بحق، 15 ورکرز زخمی۔ مغربی بائی پاس پر فیکٹری ورکرز کی بس اور ڈمپر کے مابین تصادم کے نتیجے میں ایک محنت کش جاں بحق جبکہ 15 ورکرز زخمی ہو گئے ہیں۔ لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ کے بعد اب مغربی بائی پاس پر ٹریفک معطل رہی، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ سردار عطا اللہ خان منگل کی جوہد سیاسی کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ NDP نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلوچ سرزمین نے ہر دور میں بہادر سپوت پیدا کیے ہیں، جنہوں نے اپنے بے لوث جدوجہد کے ذریعے اس گلزمین کو سرسبز و شاداب رکھا ہے۔
بلوچ شدہ وسیران کی بے پناہ قربانیوں کے توسط سے بلوچ قوم کو جبر و تشدد کے نو آبادیاتی طرز پالیسیاں اپنے زیر عتاب نہ رکھ سکے، اور بلوچ آج بھی پوری جرت و ہمت کے ساتھ اپنے موقع پر ڈٹ کر قائم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سردار عطا اللہ خان مینگل کے بلوچ قوم سمیت تمام محکوم اقوام سے دوستی کے تاریخی کردار پر نظر دوڑی جائے تو ان کی ذہانت، بہادری اور استقامت کی بدولت بلوچ قوم کو ہر دور میں ایک بہترین رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل کی سیاسی جدوجہد، مثبت سوچ اور حقیقت پسندی بلوچ سیاسی کارکنان کے لیے مشعل راہ ہے۔ سردار عطا اللہ مینگل بلوچ تاریخ کا اہم جزو ہیں جسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے کہے گئے الفاظ آج بھی نوشتہ دیوار ہیں جسے فراموش کرنا سورج کو انگلی سے چھپانے کے مترادف ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو لوں گا، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے نقصان کے ازالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، اگر قرض بھی لینا پڑا تو لوں گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ہے۔ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کو تباہ ہونے والے گھر دوبارہ بنا کر دیں گے۔ اگر ہم نے سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کی تو وہ اگلے 20 سال تک دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ متاثرین کی ہر ممکن امداد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اگر اس کے لیے قرض بھی لینا پڑا تو لیں گے۔ نیشنل کریکولم کونسل NCC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مریم چغتائی نے کہا ہے کہ نصابی اصلاحات کے لیے سیاسی اور نفاذ کے درمیان فرق کو ختم کرنے کے لیے نصاب کے تمام اجزاء کو مربوط انداز میں پرکھنا اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونیورسٹی آف تربت میں منعقدہ ایک مشاورتی سیشن کے دوران کیا۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت اور یونیورسٹی آف تربت کے تعاون سے مؤثر نصابی اصلاحات کے موضوع پر ایک مشترکہ پالیسی ڈائیلاگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف تربت کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منصور احمد نے سیشن کی صدارت کی۔ سیشن میں تربت یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سیشن کے دوران زبان ذریعہ تعلیم ایک نمایاں موضوع کے طور پر سامنے آئے جس پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ NCC کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مریم چغتائی نے بلوچستان میں قائم انگریزی زبان سکھانے کے سینٹرز اور وفاقی حکومت کے درمیان تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی نصاب تیار کرنے کے عمل میں طلباء اور فیکلٹی ممبران کی قیمتی آراء اور ویژن کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ تربت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منصور احمد نے مقرون ڈویژن میں شرح تعلیم کو بڑھانے میں مقامی کوششوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضلع کیش میں تعلیم کا تناسب بلوچستان کے دیگر اضلاع کی نسبت بہتر ہے۔ تربت یونیورسٹی شعبہ تعلیم کے چیئرپرسن رقیہ میروانی نے قومی سطح پر نصابی اصلاحات لانے کے لیے پالیسی سازی میں بلوچستان کی براہ راست شمولیت پر زور دیا۔ پالیسی ڈائیلاگ سیشن کے شرکاء نے قوم کی تعمیر و ترقی میں نصاب کے کردار، علاقائی زبانوں میں درس و تدریس کی ضرورت و اہمیت، 18ویں ترمیم کے بعد نظام تعلیم اور بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں تعلیم کے فروغ میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے کردار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز اعجاز احمد، فیکلٹی ممبران جمیل احمد، شاہ حسین، مہناز بشیر اور ڈاکٹر یاسین نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تربت یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر منصور احمد نے بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ تعلیمی نظام میں اصلاحات لانا ایک پیچیدہ عمل ہے۔ تعلیمی معیار کو ریگولرائز نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ ڈاکٹر منصور احمد نے تربت یونیورسٹی میں اتنے اہم انٹریکٹیو سیشن کے انعقاد پر NCC سیکریٹریٹ اسلام آباد سے آئے ہوئے مہمان مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں انہوں نے تربت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جان محمد کی جانب سے مہمانوں کو یونیورسٹی کی یادگاری شیلڈ پیش کیا۔ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم ایک بار پھر ملتوی۔ بلوچستان میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر انسداد پولیو مہم ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں 5 ستمبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم بارشوں اور سیلاب کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کی بنا پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ محکمہ صحت نے بتایا کہ بلوچستان میں انسداد پولیو مہم کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اس سے قبل بلوچستان میں 29 اگست سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سیلاب سے تباہی کے باعث دنیا پاکستان کے قرضے فوری معاف کرے۔ برطانوی برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے عالمی برادری سے پاکستان کے قرضے فوری طور پر معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ بارش اور سیلاب کے باعث پاکستان میں ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے قرضے فوری طور پر معاف کیے جائیں۔ کلاڈیا ویب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے۔ قرض واپس لینے کے بجائے دنیا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے بحران کا معاوضہ ادا کرے۔ اس سے قبل بھی برطانوی پارلیمنٹ کی رکن کلاڈیا ویب نے بیان میں کہا تھا کہ گرین ہاؤس گیس کے عالمی اخراج میں پاکستان کے حصہ صرف 1% ہے، تاہم وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں 10 اولین ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان ہماری لالچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے۔ تباہ کن سیلاب سے دوچار پاکستان کے ساتھ ہیں امریکی وزیر خارجہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ پاکستان تباہ کن سیلاب سے دوچار ہے، ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ USAID کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے خوراک، پانی اور پناہ گاہوں کے لیے پاکستان کو $30 ملین فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا شام کی فضائی حدود میں ایرانی کارگو طیاروں کا تعاقب۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے حلب کے ہوائی اڈے پر بمباری کی ہے۔ اس بمباری سے کچھ دیر قبل ایران کا ایک کارگو طیارہ اترا تھا جو پاسداران انقلاب کا طیارہ بتایا جا رہا ہے۔ ادھر دمشق کے ہوائی اڈے پر ہونے والی بمباری کے نتیجے میں متعدد افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان حملوں کا مقصد حلب میں 2 ایرانی طیاروں کی لینڈنگ کو روکنا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا تھا کہ 4 اسرائیلی میزائلوں حلب کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ایک رن وے اور اس کے آس پاس کے گوداموں کو نشانہ بنائے، جس سے آگ بھڑک اٹھی اور دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے ممکنہ طور پر ایرانی میزائل کی کھیپ میں ہوئے۔ فوج کے فضائی دفاع نے دمشق کی فضا اور اس کے دیہی علاقوں میں اسرائیلی حملے کا جواب دیا اور وہ ان میں سے متعدد میزائل گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی میزائلوں کا سامنا دمشق بین الاقوامی ہوائی اڈے کی سڑک، دمشق درہ شاہراہ اور دمشق کے جنوب میں واقع قصوہ شہر کے آس پاس کے علاقے میں ہوا۔ شامی میڈیا نے بعد میں حلب کے ہوائی اڈے پر بمباری کی تصدیق کی، لیکن کہا ہے کہ ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ مادی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کی جانب سے ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنانے کا واقعہ ایرانی ماہان ایئر کے ایک کارگو طیارے کی لینڈنگ سے قبل پیش آیا۔ بمباری سے رن وے لینڈنگ کے قابل نہ رہا، جس کے بعد وہ دمشق ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں بھی ایرانی طیارے کا تعاقب کیا گیا اور ہوائی اڈے پر بمباری کی گئی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔